تو بڑی گڑبڑ ہو گئی جناب۔ ہاں گڑبڑ تو ہو گئی، اب اس گڑبڑ کو سنبھالنا ہے۔ میرا تو خیال ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، میری نگاہ آفیسر کے سینے کے زیرو بم پہ پڑی اور میں چونک گیا۔ اس کی سانس گلے میں الجھ رہی تھی۔ یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی۔ نبض کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر تو نہیں تھا، لیکن میڈیکل کی سوجھ بوجھ تھی۔ مجھے شک ہوا کہ آفیسر دم توڑ رہا ہے، شاید اس کا دل جواب دے رہا تھا۔ اس کے بعد 1.5-2 منٹ میں جو کچھ ہوا وہ بڑی تیزی سے ہوا۔ پہلے اس کی سانس اکھڑی، پھر منہ کھلا، اور پھر ایک جھرجھری کے ساتھ اس میں زندگی کے آثار ختم ہو گئے۔ یہ مر گیا ہے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اس کی گردن ٹٹولتے ہوئے کہا، اوہ گاڈ، اب کیا ہوگا؟ مومل کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ مسئلہ واقعی ٹیڑھا تھا۔ اس کمرے سے باہر 5-6 گارڈز موجود تھے۔ ہم ان کی موجودگی میں دراز قد آفیسر کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اب کمرے میں آفیسر کی لاش پڑی تھی۔ میری نگاہ مردہ آفیسر کے واکی ٹاکی پر پڑی۔ میں نے واکی ٹاکی اس کی پاکٹ سے نکالا اور 1-2 منٹ کے اندر اس کی تکنیک سمجھ لی۔ میں نے جیکب ہارٹ سے رابطہ کیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا کہ میرے پاس واکی ٹاکی کہاں سے آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ایک سیکیورٹی آفیسر کا واکی ٹاکی ہے۔ میں نے آفیسر کے بیچ پر سے اس کا نام بھی پڑھ کر بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جیکب نے تیزی سے پوچھا۔ وہ غالباً کسی اہم میٹنگ میں تھا۔ مسئلہ کافی ٹیڑھا ہے، بلکہ شاید تمہاری توقع سے زیادہ ٹیڑھا۔ میں واکی ٹاکی پر نہیں بتانا چاہتا۔ ہماری اور اپنی خیریت مطلوب ہے تو فوراً سے پہلے یہاں پہنچ جاؤ۔ لیکن کہاں؟ میں نے اسے اپنا پتہ بتایا اور واکی ٹاکی بند کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جیکب ہمارے ساتھ سیکیورٹی آفیسر ایڈورڈ کی لاش کے سرہانے کھڑا تھا۔ جیکب کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے ہم سے پوری رودات سن لی تھی۔ چھٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بہت برا ہوا۔ یہ کنگ براؤن کے پرسنل اسٹاف کا بندہ تھا۔ یہ انگریز کرنل ہے۔ اسے کرنل ایڈی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بہت پھرتیلا اور گھاگ آفیسر تھا۔ سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم اس سے بچ نکلے ہو۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ کرنل جیسا شخص تم دونوں کی مزاحمت برداشت کیوں نہیں کر سکا۔ شاید آج اس کا برا دن تھا۔ کیا یہ گلا گھوٹنے سے مرا ہے؟ 50-50۔ آدھا گلا گھوٹنے سے فوت ہوا اور آدھا طبعی موت مرا۔ یہ اہم ترین لوگوں میں سے تھا۔ اس کی موت سے بہت افراتفری پھیلے گی۔ ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ جیکب نے بے قراری سے اس مختصر کمرے کا جائزہ لیا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کرنل ایڈی کی لاش کو کہاں سے اور کیسے غائب کیا جا سکتا ہے۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے عیار ذہن میں یقیناً کوئی اہم بات آ گئی تھی۔ اس نے کمرے کے اندر ہی ایک قلم اور کاغذ ڈھونڈ لیا۔ اس نے قلم میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کاغذ سامنے رکھا۔ جو میں لکھاتا ہوں اس پر لکھو۔ وہ بولنے لگا اور میں لکھتا چلا گیا۔ یہ 8-10 سطریں تھیں۔ ان سطور سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مجھے اور مومل کو کرنل ایڈی نے اپنے پاس بنا دی ہے اور یوں ہم دونوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ہم دونوں ہاسٹل میں موجود ہوتے ہوئے کرنل ایڈی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان چند سطور میں نے کرنل ایڈی کو رپورٹ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا ہوں اور کرنل کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری تحریر کردہ سطور جیکب نے مردہ کرنل کی ایک اندرونی پاکٹ میں ڈال دی۔ اس کے بعد مجھے اور مومل کو ہدایات دینے میں لگ گیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم دونوں کو ایک چھوٹا سا بیان دینا پڑے گا۔ اس بیان کے مطابق تم دونوں نے اب سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے کرنل ایڈی کو زون نمبر 3 کے کمرہ M13 میں ایک مشکوک آدمی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ تمہارے خیال میں یہ ان دونوں اشخاص میں سے ایک تھا جنہیں پچھلے کئی دنوں سے ہاسٹل میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ تمہارے اندازے کے مطابق وہ شخص شاہ جہان تھا۔ تم نے اس کی تصویر ٹی وی اور ہینڈ بل وغیرہ میں دیکھی ہے۔ تم کمرے میں داخل ہوئے تو کرنل تمہیں دیکھ کر چونک گیا۔ بعد ازاں وہ تمہیں بہانے سے یہاں لے آیا۔ وہ تمہیں شوٹ کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب تم دونوں اس سے الجھ پڑے۔ اس دھینگا مشتی میں کرنل کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بے جان ہو کر گر گیا۔ تم دونوں کا بیان بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کا جھول نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کرنل کی گردن کی طرف سے پریشانی تھی۔ وہاں میرے بازو کے دباؤ کے مخصوص نشانات موجود تھے۔ ایسے نشانات کے بارے میں کنگ براؤن اور اس کے گماشتے بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ ان نشانات کی وجہ سے تفتیش کرنے والوں کا ذہن کسی اور طرف منتقل ہو سکتا تھا۔ میں نے جیکب سے کہا، اس بندے کی گردن پر یہ نشانات ہمیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ ان کا کوئی حل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، جیکب نے کہا، اور پھر وہ بڑی صفاقی کے ساتھ مردہ کرنل کی گردن پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں 3-4 منٹ تک ہم سے باتیں کرتا رہا۔ جب وہ گردن سے اترا تو گردن کی مخصوص رگ دبائے جانے کے نشانات دوسرے نشانات میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد یہ تہلکہ خیز خبر پورے ہاسٹل میں پھیل چکی تھی کہ کنگ براؤن کے ذاتی اسٹاف کا ہوشیار ترین آفیسر کرنل ایڈی گارڈز کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے۔
جوں جوں وقت گزر رہا تھا ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم نے بے خبری میں جس شخص کو چوہے کی طرح مار دیا وہ بڑی بم شے تھا اور اس کی اہمیت حیران کن حد تک زیادہ تھی۔ ہمیں رات گئے تک حفاظتی حراست میں رکھا گیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی کے 2 اعلیٰ افسران نے ہم سے سوال جواب کیے۔ اس گفتگو کے دوران میں جیکب بھی کچھ فاصلے پر موجود رہا۔ 1-2 موقع پر جب اس نے دیکھا کہ تفتیشی افسران غیر متعلقہ سوالات پوچھ رہے ہیں تو وہ ہمارے قریب چلا آیا اور ہماری مدد کی۔ جلد ہی جیکب اس معاملے سے ہماری جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا جیکب کے جوہر ہم پر کھل رہے تھے۔ وہ ایک بے حد شاطر اور موقع شناس فرد تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے اگر اسے 10 لاشیں بھی گرانا پڑتی تو شاید وہ اس کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا۔ اکثر موقع شناس لوگوں کی طرح وہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔ کہیں نرمی سے کام لیتا، کہیں سختی سے، کہیں خوشامد اور کہیں دباؤ سے۔ ہم رات پچھلے پہر اپارٹمنٹ میں واپس پہنچے تو تھک کر چور ہو گئے تھے۔ آج تو بال بچ گئے، مومل بولا۔ ہاں، اگر پکڑے جاتے تو زری سے ملاقات کی قیمت بہت بھاری پڑتی۔ جیکب نے ہماری پشت پناہی کا حق ادا کیا جناب۔ مگر یہ سب کچھ اس نے اپنے مفاد میں کیا۔ اس کی ہوشیاری کی داد دینا پڑتی ہے۔ کرنل کی موت کی وجہ سے ہم پھنس رہے تھے، لیکن اس نے اسی موت کی وجہ سے اپنے نمبر بنا لیے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ واقعہ بھی جیکب کی قدر و قیمت بڑھانے کا سبب بنے گا۔ اس نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے آپ کی تحریر کرنل کی جیب سے برآمد کروائی ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ یہاں کچھ لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ جیکب جیسے شاطر کی طرف سے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم لوگوں کو سیڑھی کی طرح استعمال کرتا تھا، وہ لوگوں کو سیڑھی کی طرح استعمال کرتا تھا اور ہمیں بھی کر رہا تھا۔ آج جس طرح اس نے کرنل کی لاش پر نمبر بنائے، کل ہماری لاشوں پر بھی بنا سکتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ کرنل ایڈی کی موت کے بعد ہماری تلاش مزید زور و شور سے شروع ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں ہمیں پکڑوا کر یا مار کر وہ اپنے سینے پر ایک تمغہ اور سجا سکتا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں ہمیں کرنل ایڈی کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہوئیں۔ پتہ چلا کہ وہ برطانوی سیکرٹ سروس کا ایک اہم رکن تھا اور چند سال پہلے تک بیرون ملک کئی اہم کارنامے سر انجام دے چکا تھا۔ وہ اپنا حلیہ بدلنے میں بھی زبردست مہارت رکھتا تھا اور ایک خانسامہ کے روپ میں ایک عرصے تک ایک بڑی امریکن فلم اسٹار کے گھر میں کام کرتا رہا تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کرنل ایڈی راہ چلتے ہم دونوں کے بارے میں شک کا شکار کیوں ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہ ہمارے چہروں پر پڑی اور وہ میک اپ کے بارے میں جان گیا۔ اس کی یہی آگاہی بعد ازاں اس کی موت کا سبب بن گئی تھی۔ زری گل کو ایک بار دیکھنے کے بعد اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے بے حد پریشان ہوگا۔ اس کے دن انگاروں پر اور راتیں کانٹوں پر گزرتی ہوں گی۔ وہ ہر پل میری راہ دیکھتا ہوگا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی میں کچھ کر سکتا تھا۔ بات صرف زری گل کی ہی نہیں تھی، میرے کئی اپنے مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ ایک آواز دن رات میرا تعاقب کرتی تھی۔ یہ غزالہ کی آواز تھی۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ مومل کو جیکب اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ مومل کو اکثر اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا۔ اسے مومل کی پراسرار صلاحیتوں پر بے حد اعتماد تھا۔ شاید یہ اعتقاد کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ابھی تک ہم جیکب کے اپارٹمنٹ میں ہی مقیم تھے، تاہم اب ہمیں اپنی پناہ گاہ سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ جیکب ہمیں اپارٹمنٹ کے اس حصے میں لے آیا تھا جو نجی محافظوں کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ اس سے پہلے جیکب کے پاس ایک نجی محافظ موجود تھا جسے اس نے چھٹی دے دی تھی۔ ہماری رہائش گاہ ایک کمرے اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھی۔ یہ کمرہ اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی واقع تھا۔ میں صرف نیکر اور بنیان پہنے بستر پہ دراز تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، میگی اندر آ گئی۔ وہ ایک ریشمی گاؤن پہنے ہوئے تھی، گھنگریالے بال شانوں پر جھول رہے تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ کیا کر رہے ہو؟ فی الحال تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں ایسے ہی دندناتے ہوئے اندر آنا تھا تو پھر دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بہت برا لگا تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اب آ ہی گئی ہو تو بیٹھ جاؤ، لیکن اگر تمہارا شوہر تمہارا بوائے فرینڈ اوپر سے آ گیا نا تو اس کی آنکھیں ضرور خون اگلنے لگیں گی۔ کیا صرف اس کے ڈر کی وجہ سے میرے قریب نہیں آتے؟ نہیں، کچھ اور ڈر بھی ہیں۔ یعنی ایک نہیں، بہت سے ڈر ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اکثر تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، تمہاری خیریت کے بارے میں فکر مند رہتی ہوں۔ کیوں؟ میں موت کے کنویں میں کرتب دکھاتا ہوں کیا؟ تم میری بات کو مذاق میں لے رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے مسٹر شاہ جہان کہ تم اور مومل ایک بہت بڑے خطرے کے قریب وقت گزار رہے ہو۔ کیا میں اس خطرے کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے تک میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر سرسراتی آواز میں بولی، اس خطرے کا نام جیکب ہارڈ ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟
اس نے خوفزدہ نظروں سے در و دیوار کو دیکھا، جیسے نادیدہ آنکھوں اور کانوں کا سراغ لگا رہی ہو۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، شاید تمہیں ٹھیک سے نہیں معلوم کہ یہ کتنا بے رحم اور سفاک آدمی ہے۔ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت بھی زبردستی کی ہے۔ میں اس کی محبت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اگر کروں گی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا خود کو نقصان پہنچا لے گا۔ اس معاملے میں یہ بے حد جنونی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو چھٹکارا حاصل کر لو اس سے۔ چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتی، یا شاید کر نہیں سکتی۔ اگر کبھی بھولے سے بھی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے نا، تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ دیکھو کل کیا حال کیا اس نے میرا۔ یہ کہتے ہوئے میگی نے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھول دی۔ اس کے جسم کا کندن میری نگاہوں کے سامنے دمکنے لگا۔ اس کندن پر بڑے بڑے داغ نظر آ رہے تھے۔ یہ ضربات کے نیلگوں نشانات تھے۔ غالباً جیکب نے نشے کے عالم میں اسے بری طرح پیٹا تھا۔ میگی نے گاؤن کی ڈوریاں باندھی اور گلوگیر آواز میں بولی، آج ایک بات تمہیں پوری طرح وضاحت سے بتا دیتی ہوں۔ جیکب کسی کا دوست نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے گہری سے گہری دوستی کو بھی خطرناک دشمنی میں بدل سکتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میری تم سے درخواست ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، فائدے میں رہو گے۔ تم بہادر آدمی ہو، تمہارا ساتھی بھی ہمت والا ہے۔ تم سامنے سے آنے والے خطرے کا مقابلہ کامیابی سے کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی اندھیرے میں آ کر تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپے گا تو تم کیا کر لو گے؟ پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں کوئی بھی جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہاری ہمدردی کی قدر کرتا ہوں میگی، لیکن پلیز شاہ جہاں کوئی عذر پیش نہ کرو۔ دیکھو تم نے میری جان بچائی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں کوئی بڑا نقصان اٹھاتا دیکھوں۔ اچانک باہر کوئی کھٹکا ہوا۔ میگی بدک کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے تک وہ باہر کی سنگن لیتی رہی۔ مزید کوئی آواز پیدا نہ ہونے سے پہلے ہی اس نے جھک کر دوستانہ انداز میں میرے رخسار کو بوسہ دیا اور باہر نکل گئی۔ آنے والا مومل تھا۔ وہ اکیلا آیا تھا۔ جیکب کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ جیکب صاحب تو بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کل شام کو ایک کلب میں ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے، جس میں جیکب کو ہاسٹل کا فل انچارج بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی اسے دی جا رہی ہیں۔ لیکن آج کہاں گئے تھے؟ آج موریتانیہ سے کچھ اور سامان یہاں پہنچا ہے۔ سامان کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، انسان برائے فروخت۔ لیکن اس مرتبہ انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سامان میں شامل ہے۔ یہ 20 کے قریب بڑے بڑے کنٹینر ہیں۔ ان میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے سوراخ رکھے گئے ہیں۔ ان میں کتے بند ہیں۔ میرا اندازہ ہے یہ خاص قسم کے کتے ہیں۔ کافی جسیم ہیں یہ، اور ان کی جلد پر افریقن ہاؤنٹنگ ڈاگس کی طرح دھبے ہیں۔ ان کی آوازیں بڑی مختلف قسم کی ہیں اور کافی بھیانک ہیں۔ انہیں بڑی احتیاط سے یہاں لایا گیا ہے۔ اب کہاں رکھا ہے انہیں؟ ابھی تک تو کنٹینروں کے اندر ہی ہیں۔ بہرحال ان کی رہائش کے لیے قریباً 30 کے قریب بڑے بڑے پنجرے بنائے گئے ہیں۔ یہ پنجرے زون 2 میں ہیں۔ ابھی جیکب صاحب میرے ساتھ وہاں گئے تھے۔ انہوں نے نمونے کے طور پر 2 کتے کنٹینر سے نکلوا کر دیکھے۔ انہیں گھما پھرا کر دیکھا۔ بڑی خوفناک شکل کے ہیں۔ کتوں کو دوبارہ کنٹینر میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نئے آنے والے بردوں میں سے 3-4 بردوں کا معائنہ کیا گیا اور انہیں بھی واپس لاک اپ پہ بند کر دیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک انسانوں اور کتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس فروخت کا مال ہے، ایک 2 ٹانگوں والا، ایک 4 ٹانگوں والا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ جیکب بھی واپس آ گیا۔ حسب معمول اس کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سوجی تھیں۔ وہ بیٹھ گیا اور ہم سے باتیں کرنے لگا۔ مومل نے اس سے کتوں کے بارے میں پوچھا۔ جیکب نے بتایا کہ یہ بڑی شاندار نسل ہے۔ اسے بل ٹیریئر اور افریقن ہاؤنٹنگ ڈاگس کے ملاپ سے تیار کیا گیا ہے۔ موریتانیہ میں ایک مقامی ڈاکٹر کئی سال سے اس ریسرچ میں لگا ہوا تھا۔ وہیں موریتانیہ میں اس نسل کی افزائش کی گئی ہے اور ٹریننگ بھی دی گئی ہے۔ یوں قریباً 1000 جانور تیار کر کے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ کیا انہیں یہاں سے فروخت کیا جائے گا؟ ظاہر ہے اتنے جانور کنگ اپنی تفریح کے لیے تو رکھے گا نہیں۔ جس طرح یہاں موجود بردے یورپ کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور ڈیوکس وغیرہ کو فروخت کیے جاتے ہیں نا، یہ کتے بھی کیے جائیں گے۔ انسانوں کی طرح جانوروں کی فروخت بھی بھاری منافع پہ کی جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح بڑی بڑی کمپنیاں اپنے خریداروں کو زیادہ خریداری پر گفٹ وغیرہ دیتی ہیں، کنگ بھی گفٹ کر دے۔ مثلاً جو جاگیردار یا لارڈ ایک ساتھ 5 غلام خریدے، ساتھ میں کتا مفت دے دیا جائے۔ مومل مسکرانے لگا۔ میں نے جیکب سے دریافت کیا، کیا کل تم واقعی ہاسٹل کے انچارج کا عہدہ سنبھال رہے ہو؟ ہاں، میری بڑی خواہش تھی کہ تم بھی اس تقریب میں شرکت کرتے، لیکن اس حرامی ایڈی والے واقعے کے بعد ہمیں کچھ محتاط ہونا پڑے گا۔ تمہارا میک اپ تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا پرفیکٹ نہیں کہ اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکے۔ یہاں بڑی بڑی ہنرمند آنکھیں موجود ہیں۔ کچھ دیر تک ہمارے پاس بیٹھنے کے بعد جیکب چلا گیا۔
جو اس کے اختیارات میں اضافہ ہو رہا تھا اس کی چال ڈھال میں بھی فرق آ رہا تھا اور اکڑ بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ہم آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ایڈی کی موت کے مناظر میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ شخص واقعی بے موت مارا گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کون ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم دونوں کو اتنا ایزی نہ لیتا۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت بہادر شخص تھا اور مارشل آرٹ کا ماہر تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا اور سنا جا رہا تھا۔ بہرحال ہمیں تو خوش قسمتی سے اس میں کوئی ایسا جوہر نظر نہیں آیا تھا۔ قریباً 1.5 گھنٹہ نیند دینے کے بعد میں 4 بجے کے لگ بھگ جاگ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں اٹھا نہیں بلکہ اٹھایا گیا ہوں۔ مجھے اٹھانے والا مومل تھا۔ اس نے ہاسٹل کا کلوز سرکٹ ٹی وی آن کیا ہوا تھا۔ معمول کی نشریات جاری تھیں۔ ان نشریات کو اکثر ہاسٹل کے باسیوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ایک ایسا ہی پروگرام آن ایئر تھا۔ دیکھیں جناب، یہ وہی کتے ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، مومل نے کہا۔ میں نے دیکھا اسکرین پر 3 دیو ہیکل کتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی قد و قامت چھوٹے سائز کے گدھے سے کم نہیں تھی۔ ان کے جبڑوں اور چہرے کی ساخت ہی بتا رہی تھی کہ وہ خوخاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے چہرے بل ٹیریئر کی طرح تھے، تاہم جسموں پر افریقن ہانٹنگ ڈاگز کی طرح دھبے بھی تھے۔ ان کی دمیں تیزی سے گردش کر رہی تھیں اور حلق سے دل لرزا دینے والی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ یہ آواز کتے کے حلق سے نہیں، اس کے چوڑے چکلے سینے سے نکل رہی ہے۔ 3 گرانڈیل محافظوں نے کتوں کی موٹی آہنی زنجیریں تھام رکھی تھیں اور ان زنجیروں کے ذریعے بے قرار کتوں کو بمشکل سنبھال رکھا تھا۔ یہ کتے اور ان کے رکھوالے ایک طویل کوریڈور کے ایک سرے پر کھڑے تھے۔ یہاں ان کے علاوہ 2 لارڈ قسم کے افراد بھی تھے۔ ان کا تعلق یورپ کے کسی ملک سے ہی لگتا تھا۔ انہوں نے روایتی لباس پہن رکھے تھے۔ فل بوٹ تھے جو ان کے گھٹنوں تک پہنچتے تھے۔ رنگ دار کوٹ اور ہیٹ نما ٹوپیاں تھیں۔ یہ بڑی بڑی سنہری مونچھوں والے افراد بڑی دلچسپی سے کتوں کی بے قراری کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے جناب یہ کوئی سنگین قسم کا کھیل ہے۔ مجھے 2-3 نیگرو افراد کی ڈری ڈری آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن وہ نیگرو اسکرین پہ تو نظر نہیں آ رہے، پر میں جانتا ہوں کہ وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہیں، مومل نے پورے یقین سے کہا۔ اس کا یقین بے معنی نہیں تھا۔ چند سیکنڈ بعد ایک لرزہ خیز منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا۔ 3 تنومند حبشی بردوں کو کوریڈور میں لایا گیا۔ یہ تینوں جواں سال تھے۔ ان کے جسموں پر بردوں والی مکمل وردی تھی۔ ان تینوں ہی کی آنکھوں میں خوف تھا، آنسو تھے۔ ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ فریادی انداز میں محافظوں کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ اس منت سماجت کے جواب میں انچارج گارڈ کا سر مسلسل انکار میں ہل رہا تھا۔ وہ انگلی سے بار بار کوریڈور کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس کے آخری سرے پر ایک دروازہ موجود تھا۔ جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ نیگرو افراد کو بتا رہا تھا کہ اگر وہ بھاگ کر اس دروازے کے پار پہنچ جائیں گے تو کتوں کے حملے سے بچ جائیں گے۔ بدنصیب بردے کبھی خوفزدہ نظروں سے کتوں کی طرف دیکھتے اور کبھی اس دروازے کی طرف جو کم از کم 50 میٹر دور تھا۔ اسی دوران میں منچلے لڑکوں کی ایک ٹولی بھی تماشا دیکھنے کے لیے موقع پر پہنچ گئی اور تماشائیوں میں شامل ہو گئی۔ ان نوعمر لڑکوں کو دیکھ کر کئی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ ایسے ہی لڑکے تھے جو ماسٹر اسقی کے ہمجولی تھے اور کوئی 1.5 سال پہلے ماریا ٹرسٹ میں سنگین ترین مستیاں کرتے تھے۔ قریباً 2-3 منٹ مزید گزر گئے۔ محافظ روتے بلکتے حبشیوں کو کھیل کے قواعد و ضوابط سمجھا رہے تھے۔ پھر کھیل شروع ہوا۔ وہ لرزہ خیز مناظر تھے۔ تینوں حبشی پوری قوت سے کوریڈور کے دوسرے سرے کی طرف بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو پتہ چلا کہ ان کا ایک ایک ہاتھ آپس کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ ان کے بھاگنے کے 1-2 سیکنڈ بعد محافظوں نے بھی اپنا کام کیا۔ ہمارا اندازہ تھا کہ تینوں کتے چھوڑے جائیں گے، لیکن حیرت ہوئی کہ صرف ایک کتا چھوڑا گیا۔ یہ دیو قامت کتا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح حبشیوں کے پیچھے دوڑا۔ بالکل یہی لگا کہ کوئی چیتا ہے جو 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے شکار پر جھپٹ رہا ہے۔ فقط 3-4 سیکنڈ میں اس نے سب سے پچھلے شخص کو جا لیا۔ وہ اوندھے منہ گرا۔ اس کے گرنے سے اگلے دونوں افراد بھی رک گئے۔ سفاک تماشائیوں نے مسرت کی چیخیں بلند کی۔ ان کی خوشی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ کوریڈور کا دروازہ صرف 20-25 قدم دور تھا۔ اگر کتے کو تھوڑی سی تاخیر ہوتی تو تینوں نوجوان دروازے تک پہنچ جاتے، تاہم اب بھی ان کا چانس موجود تھا۔ وہ پورا زور لگا کر اپنے گرے ہوئے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے اور دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن کتا بلائے جان کی طرح ان سے چمٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے پنجے فرش میں گاڑ رکھے تھے اور اپنی پچھلی ٹانگوں کی پوری طاقت سے تینوں افراد کو روک رہا تھا۔ اس کی کوشش حیران کن تھی۔ جس شخص کو اس نے گرا رکھا تھا اس کی پنڈلی پوری طرح کتے کی گرفت میں تھی۔ پھر اچانک اس نے پنڈلی چھوڑی اور بدنصیب شخص کی ناف پر حملہ آور ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کی آنتیں فضا میں لہراتی نظر آئیں۔ باقی دونوں افراد نے دہشت زدہ ہو کر اندھا زور لگایا اور اپنے نیم مردہ ساتھی سمیت گرانڈیل کتے کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لے گئے۔ امید پیدا ہوئی کہ وہ دروازے تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہاں کتے کی زبردست تربیت کا نتیجہ دیکھنے میں آیا۔
جب خوخار کتے نے دیکھا کہ شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہ اتنے بڑے شکار کو روکنے میں ناکام ہو رہا ہے تو اس نے نیم مردہ شخص کو چھوڑا اور جست لگا کر درمیان والے شخص پر حملہ آور ہو گیا۔ انسانوں کی طرح پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو کر اس نے درمیان والے شخص کی شہرک دبوچی اور ایک لمحے میں ہی نرخرا ادھڑ کے رکھ دیا۔ بد نصیب افراد کی لرزہ خیز چیخوں اور کتے کی آوازوں سے کوریڈور گونج رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر اندر 2 افراد کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ بس اب آخری شخص تھا۔ وہ اپنے نیم مردہ ساتھیوں اور 1.5 من وزنی کتے کو گھسیٹ کر کیوں کر دروازے تک پہنچ سکتا تھا۔ یہی وقت تھا جب بے رحم شکاریوں نے باقی دونوں کتے بھی چھوڑ دیے۔ انہوں نے چند سیکنڈوں کے اندر تینوں افراد کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ موت کے کوریڈور میں زندگی کے دروازے سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تینوں افراد خاک و خون میں لوٹ گئے۔ ہٹے کٹے محافظ دوڑے ہوئے گئے اور انہوں نے بے قابو کتوں کو زنجیریں پہنائی اور بمشکل گھسیٹتے ہوئے واپس لائے۔ کتے کیمرے کے قریب آئے تو ان کی تھوتنیاں خون سے سرخ تھیں۔ کیمرہ دور سے بدقسمت حبشیوں کا منظر دکھا رہا تھا۔ 1 یا 2 جسموں میں تھوڑی بہت حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ ماسٹر اسقی کے دوست ایک دراز قد لڑکے نے گارڈ کے ہاتھ سے جدید آٹومیٹک رائفل لی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان خوچنکا جسموں کے قریب پہنچ گیا۔ بڑے کھلنڈرے انداز میں اس نے رائفل کو دونوں ہاتھوں میں گھمایا اور چند فٹ کے فاصلے سے جاں بلب افراد پر برسٹ مار دیا۔ ہاسٹل کے مکینوں کے لیے ایک خوبصورت تفریحی پروگرام ختم ہو گیا تھا۔ میں اور مومل سکتے کی کیفیت میں اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ میرے سینے میں شعلے رقص کر رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ مومل کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ قوسیہ کی موت نے میرے دل و دماغ پہ گہرا اثر کیا تھا۔ تنہائی ملتے ہی اکثر میرا ذہن قوسیہ کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ وہ بڑی تند مزاج لڑکی تھی۔ رہی سہی کسر اس کی تربیت نے پوری کر دی تھی۔ وہ سرتاپا ضد بن چکی تھی۔ وہ اپنی ضد کو سینے سے لگا کر زندہ رہی اور ضد کو ہی سینے سے لگا کر مری تھی، اور اس کا شوہر اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹر کو اس کی انتڑیوں کا کچھ حصہ کاٹنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی قسم کی طبی پیچیدگیوں کا شکار تھا۔ ایک دن میں ہاسپٹل میں باری کو دیکھ کر واپس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مومل کو بستر پر اکڑو بیٹھے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق نظر آتا تھا۔ ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مومل پر یہ وجدانی کیفیت اکثر شام کے بعد ہی طاری ہوتی تھی۔ وہ بالکل گمسم ہو جاتا تھا اور وہ اگر کوئی اس کے پاس موجود ہوتا تھا تو وہ اس کی موجودگی کو اکثر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ کیا بات ہے؟ میرا دوست کچھ پریشان لگ رہا ہے۔ بات ہی پریشانی کی ہے، وہ قدرے اداسی سے بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جناب کہ وہ لڑکی جو ہے نا، نینا، بڑی سخت مصیبت میں ہے۔ خدا اس کے حال پہ رحم کرے۔ کیا تفصیل بتاؤ گے مجھے؟ ہاں بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ میری باتوں پر یقین کرتے ہیں، اسے میرے دماغ کا خلل نہیں سمجھتے۔ نینا کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا اندیشہ تھا۔ نینا ٹیلی فون پر اپنی بہنوں کی آواز سننا چاہتی ہے، ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہے۔ پرنس اسے مسلسل وعدوں پر ٹرکاتا رہا ہے اور اب یہ سب کچھ نینا کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ وہ ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کا ٹوٹنا اس کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ وہ بڑی بری حالت میں ہے جناب۔ پہلیاں ہی بجھواتے رہو گے یا کچھ بتاؤ گے بھی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کے سبب اس کی خوبصورت آواز ختم ہو گئی ہے۔ گلے کا وہ جادو جو سڑ سڑ کر بولتا تھا اب نینا کے پاس نہیں رہا۔ ایک طرح سے نینا کی انتقامی کارروائی ہے جو اس نے پرنس کے خلاف کی ہے۔ پرنس دراب نینا کے شباب کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کا بھی دیوانہ تھا۔ نینا نے مایوسی کے عالم میں وہ آواز ہی ختم کر لی ہے جو اس کی بربادی کا سبب بنی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ بول نہیں سکتی؟ بول سکتی ہے، لیکن بھررائی ہوئی اور بیٹھی ہوئی بہت مدھم آواز میں۔ نینا کے اس اقدام کا نتیجہ اس کے حق میں بہت برا نکلا ہے۔ دراب ننگا ہو کر اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے نینا کو بری طرح مارا پیٹا ہے اور اب بالکل ہی تماشا بنا دیا ہے۔ تم پھر پہلیوں میں بات کر رہے ہو مومل؟ مجھے لگتا ہے جناب کہ نینا کچھ نوعمر اوباش لڑکوں کے قبضے میں ہے۔ وہ اس سے ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ مومل کی بات سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور قریباً 1.5 سال پہلے ماریا ٹرسٹ میں دیکھے ہوئے کچھ انسانیت سوز مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ کنگ کی زیر زمین دنیا کے اصول نرالے تھے۔ کنگ کے خانوادے میں نئی نسل کو خاص قسم کی تربیت سے گزارا جاتا تھا۔ اس تربیت میں خیال رکھا جاتا تھا کہ نونہالوں میں بے رحمی، سفاکی اور شیطانیت کی ساری صفات بدرجہ اتم موجود ہوں، کہیں کسی غفلت کے سبب ان میں نیکی اور انسان دوستی وغیرہ کے جذبات پروان نہ چڑھ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اولائل عمری میں ہی انہیں حیوانیت کے سارے اسباق پڑھا دیے جاتے تھے۔ چھوٹی عمر میں لڑکوں کو جنسی تجربات کرا دیے جاتے تھے اور ہر طرح کی کھلی چھٹی دیتی جاتی تھی۔ مومل کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ نینا سے ناروا سلوک کرنے والے کنگ کے خانوادے کے ہی لڑکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ نینا کو باندھ کر اور ہر طرح سے بے بس کر کے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نینا کی دلدوز چیخیں، وہ دلدوز چیخیں میں صاف سن سکتا ہوں۔
مومل کے تمتمائے ہوئے چہرے پر کرب کے آثار تھے. اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے. میں نے سگریٹ سلگا کر چند گہرے کش لیے. اگر جو کچھ تم محسوس کر رہے ہو وہ درست ہے تو پھر یہ واقعی بڑی المناک بات ہے. کاش یہ لڑکی بھی اپنی بہنوں کی طرح تھوڑی سی ہمت کر لیتی اور میرے ساتھ پرنس کے محل سے نکل جاتی. لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے جناب؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اس بد نصیب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھی زری کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو اس کے لیے کیا کریں گے جناب؟ فی الحال تو ہر طرف مجبوری ہی نظر آ رہی ہے. مومل اٹھا اور اس نے ٹی وی آن کر دیا. اس نے ٹی وی کی آواز بہت بلند رکھی تھی. اب میں اس کی عادت پہچان چکا تھا. جب اسے اپنے کانوں تک پہنچنے والی آوازوں سے پیچھا چھڑانا ہوتا تو وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کا دھیان بٹا رہے. مومل کی خداداد صلاحیتوں پر مجھے پہلے بھی اعتماد تھا، لیکن اب یہاں ہاسٹل میں دن رات اس کے ساتھ رہ کر اور اسے اتنے قریب سے دیکھ کر یہ اعتماد اور بڑھا تھا. مجھے 95% یقین تھا کہ مومل نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو نینا کے بارے میں بتایا ہے وہ بالکل درست ہے. نینا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا اندیشہ پہلے سے ہی میرے دل و دماغ میں موجود تھا. وہ کنگ براؤن کے ہم خصلت دوست پرنس دراب کے ہتھے چڑھی تھی. یاش پرنس تینوں گاتی گڑیوں کو ایک ساتھ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. بالکل جیسے کچھ شوقین لوگ ٹکٹوں کے سیٹ جمع کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کا سیٹ جمع کرنا چاہ رہا تھا. اپنی خواہش میں ناکام ہو کر اس نے شیشے جیسی گڑیا فنکارا کو توڑ پھوڑ ڈالا تھا. اب وہ اس جہنم قدے میں بدترین عذابوں سے گزر رہی تھی. ٹی وی کے پروگرام بھی مومل کی بے قراری کم نہ کر سکے. اس نے ٹی وی آف کیا اور جھلائے وسا کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا. قریباً آدھا پون گھنٹہ اسی طرح گزر گیا. پھر مومل نے کمبل پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کا سارا جسم پسینے سے تر تھا. گندمی جلد پر جا بجا پسینے کی بوندیں نظر آ رہی تھیں. کیا بات ہے؟ تم کو زیادہ پریشان لگتے ہو. وہ لڑکی مر گئی ہے یا شاید بے ہوش ہو گئی ہے. کنگ اپنے مجرموں کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیتا ہے. اب ہم زیادہ دیر تک خاموش تماشا نہیں بن سکتے. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مومل. ہاں جناب، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا. وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. مجھے لگا کہ اس کے ذہن میں کوئی بات ہے، کچھ اٹکا ہوا ہے اس کے ذہن میں. اس کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں. میں نے اسے سوچنے دیا. کچھ دیر کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولا، شاہجہان صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک شبہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے میرا کوئی ایسا جانا پہچانا شخص یہاں موجود ہے جسے میری مدد کی بہت ضرورت ہے. وہ شخص کون ہے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ موجود ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے. اگر میں اس کی مدد کر سکوں تو کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تبدیلی ہمارے حق میں ہو. تم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہو؟ وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں تصورات واضح نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایک دم سے الجھ جاتی ہیں. ایک سایہ سا سامنے آتا ہے اور تفصیلات کو ڈھانپ لیتا ہے. لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرا کوئی اپنا ہے یہاں پہ اور مجھے اس کو کھوجنا ہے. میں اس کا تمتمایا ہوا چہرہ اور چڑھی چڑھی آنکھیں دیکھ رہا تھا. وہ مبہم سی بات کر رہا تھا لیکن لہجے میں پختہ یقین تھا. کیا ہم کسی طرح ان تہخانوں میں جا سکتے ہیں جو ایک کلب کے نیچے واقع ہیں جناب؟ تم جانتے ہو مومل کے اس طرف سیکیورٹی بہت سخت ہے. کرنل ایڈی والے واقعے کے بعد تو معاملہ اور بھی گمبھیر ہو گیا ہے. اپنا فقرہ مکمل کرنے کے فوراً بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں سوچ میں پڑ گیا. مومل خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا. مومل، آج 22 دسمبر ہے. 2 دن بعد کرسمس ہے. تم نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ یہاں کرسمس کی تیاری بہت زور و شور سے ہوتی ہے. کرسمس سے ملتا جلتا ایک تہوار میں نے ماریا ٹرسٹ میں بھی دیکھا تھا. کنگ اور اس کے گماشتے عیش و طرب کے تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. مجھے یاد ہے ماریا ٹرسٹ میں کئی من چرس پھونک دی گئی تھی اور ہزاروں لیٹر شراب پانی کی طرح بہائی گئی تھی. یہاں بھی تم نے پرسوں دیکھا ہی ہوگا، شراب کے سینکڑوں کریٹ مرکزی زون میں لائے گئے تھے. شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تہوار کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات وہ نہیں رہیں گے جو اب ہیں. یقیناً ایسا ہی ہوگا. خاص طور سے کرسمس کی رات کو یہاں بے حد ہنگامہ ہوگا. مجھے یقین ہے ہم اس ہنگامے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کی بات میرے دل کو بھی لگ رہی ہے جناب. لیکن ایک کلب کے تہخانوں تک پہنچ کر تم کیا کرو گے؟ سچ جانیے تو اس کا پتہ مجھے خود بھی نہیں ہے ابھی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہر صورت جانا چاہیے. پھر 2 دن مزید گزر گئے. ان 2 دنوں میں مومل مسلسل اضطراب اور پریشانی کا شکار رہا. میں نے اکثر اسے رات کو کمرے کے اندر ہی بے قراری کے عالم میں گھومتے پایا. اس کا اندازہ تھا کہ نینا بدستور مصیبت میں ہے، لیکن اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے. بعد ازاں میگی کی زبانی اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی.
میگی نے نینا کو اسپتال کے کمرے میں دیکھا تھا۔ اس کے گلے کے ایکس رے کیے جا رہے تھے۔ اس کے جسم اور چہرے پر خراشیں تھیں۔ اس کے خوبصورت بال بے ڈھنگ کے طریقے سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آخر ہاسٹل اور کیمپس کے طول و عرض میں کرسمس کا تہوار شروع ہو گیا۔ یہ شیطان کی بسائی ہوئی بستی تھی۔ عام دنوں میں بھی یہاں شیطانیاں تھی، رقص کرتی تھی۔ یہ تو پھر لہو و لعب کا موقع تھا۔ شام ڈھلتے ہی ہر طرف خرمستیوں کا دورہ ہو گیا۔ میوزک، رقص، ساغر و مینا کی گردش، جوا خانوں کی رونق، لذت کام و دہن کے سلسلے، ہر شے عروج پر نظر آنے لگی۔ یہ آقاؤں کا جشن تھا۔ اس میں غلاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی کردار تھا۔ اگر کردار تھا تو صرف اتنا کہ ان میں سے گنے چنے مرد و زن کو آقاؤں کی خدمت کرنا تھی، ان کے احکامات کو بجا لانا تھا۔ باقی سارے بد نصیب تمام کے تمام غریب الوطن اپنی بیرکوں اور چار دیواری میں بند تھے۔ ممکن تھا کہ انہیں بہتر کھانا کھلا دیا گیا ہو یا روزمرہ کی کڑی مصروفیات میں سے انہیں تھوڑی سی ڈھیل دے دی گئی ہو۔ اس کے علاوہ کرسمس کی کوئی برکت، کوئی خوشی ان تک نہیں پہنچی تھی۔ رات 10 بجے کے بعد جشن اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر طرف بہکے ہوئے قہقہے تھے، خوشی سے بھرپور چیخیں تھیں اور مرد و زن کی مستیاں تھیں۔ مومل کی درخواست پر جیکب ہمیں بھی کیمپس کی حدود میں لے گیا تھا۔ کیمپس میں ہر شے کا معیار ہاسٹل سے بلند تھا اور ایک کلب کیمپس کی بہترین جگہ تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کیا سیکیورٹی میں رکھنے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ رکھنے اتنے بڑے نہیں تھے جتنی ہم نے توقع کی تھی۔ ہمیں رات 2:30 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ آخر ایک نسبتاً بہتر موقع دیکھ کر ہم ان زینوں کی طرف بڑھے جو ایک کلب کے تہہ خانوں کی طرف جاتے تھے۔ راستے میں ہمیں کئی ہوش ربا مناظر دکھائی دیے۔ ایک سفید فام لڑکی ایک نیگرو گارڈ کی آغوش میں گری ہوئی تھی۔ چند لیڈیز گارڈز اپنی ٹوپیاں اتارے، بال کھولے رقص کر رہی تھیں اور یوں جشن میں شریک تھیں۔ راہداریوں میں چرس کی بو پھیلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں مدہوش جوڑے بھی پڑے تھے۔ ہم نے 2 گارڈز دیکھے جو بکرے کی ایک بھنی ہوئی ران بھنبوڑنے میں مصروف تھے۔ ان کی نگاہ بچاتے ہوئے ہم زینوں سے نیچے اتر گئے۔ یہاں ہمیں ایک دیو ہیکل گارڈ بالکل چوکس نظر آیا۔ ہماری طرف اس کی پشت تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے عقب میں پہنچا اور اس کا سر پورے زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا۔ یہ ایک ہی ضرب کافی ثابت ہوئی اور وہ حواس کھو کر میری باہوں میں جھول گیا۔ مومل نے اسے گھسیٹا اور سیڑھیوں کے نیچے خلا میں پہنچا دیا۔ تھوڑی بہت شراب یقیناً اس گارڈ نے بھی پی رکھی تھی۔ ایک بوتل میں سے کچھ شراب میں نے گارڈ کے لباس پر انڈیل دی اور پھر گارڈ کی سائلنسر لگی رائفل اس کے جبڑے کے نیچے رکھ کر گولی چلا دی۔ گولی گارڈ کا بھیجا پھاڑ کر نکل گئی۔ موسیقی کی سماعت شکن دھاں دھاں میں گولی کی آواز دب کے رہ گئی۔ اب سیڑھیوں کے نیچے سے گارڈ کی لاش برآمد کرنے کے بعد یقیناً یہی سمجھا جانا تھا کہ نشے کے عالم میں اس سے رائفل چلی اور اسے راہی عدم کر گئی۔ مومل کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ میری کارروائی سے مطمئن نظر آتا تھا۔ کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم نیچے اترے۔ مومل کی آنکھیں کسی اندرونی کیفیت کے زیر اثر چمک رہی تھیں۔ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا اس کی کیفیت شدید ہو رہی تھی۔ قریباً 40-50 زینے مزید نیچے اترنے کے بعد ہم ان تنگ و تاریک تہہ خانوں میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف پتھریلی دیواریں تھیں اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے کے سامنے والی دیوار میں ایک مستطیل کھڑکی تھی جس میں آہنی سلاخیں لگی تھیں۔ یہ تہہ خانے خستہ حالت میں تھے اور بدبودار تھے۔ یہاں سیلن تھی اور کہیں کہیں حشرات الارض بھی نظر آتے تھے۔ ایک کلب اس زیر زمین دنیا کی خوبصورت ترین جگہ تھی اور ایک کلب کے عین نیچے یہ بدبودار اور بدحال تہہ خانے پائے جاتے تھے۔ کتنا بڑا تضاد تھا! ایسا لگتا تھا کہ ساری بدصورتی یہاں جمع کر دی گئی ہے۔ ان ٹھٹرے ہوئے تہہ خانوں کا فرش نرم تھا اور اس نمی میں عجیب سی بے آرامی اور بدمزگی تھی۔ عجیب جگہ ہے، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں اور بھی کچھ عجیب تر نظر آنے والا ہے جناب۔ مومل کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی اور سنسنی کا دریا بہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا۔ ان تہہ خانوں میں ہمیں ایک اور گارڈ سے بھی نمٹنا پڑا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں مومل نے رائفل کا آہنی دستہ بڑی قوت سے رسید کیا اور اسے انٹا غفیل کر دیا۔ اس گارڈ کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں۔ ہمیں ان تہہ خانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو کنگ کے ماتوب تھے اور انہیں بدترین حالت میں بس مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اوپر ہاسٹل کی بیرکوں میں جو قیدی نظر آتے تھے ان کے لباس اور خوراک وغیرہ کا خوب دھیان رکھا جاتا تھا۔ انہیں بنایا سنوارا جاتا تھا اور مختلف حوالوں سے ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ فروخت کا مال تھے، لیکن جو لوگ یہاں دکھائی دے رہے تھے ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بس گارڈز کے ہی رحم و کرم پر ہیں۔ ان میں سے جب کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ زندگی سے خالی ہو جاتا ہوگا تو اسے انہی تاریکیوں میں کہیں گاڑ دیا جاتا ہوگا یا پھر شاید لاشیں تلف کرنے والی کسی بھٹی تک پہنچا دیا جاتا ہو۔ ان مفلوق الحال قیدیوں میں سے زیادہ تر کے چہرے اور سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ نیم پاگل نظر آتے تھے، کچھ اتنے لاغر اور بیمار تھے کہ بس چند دن کے مہمان محسوس ہوتے تھے۔ حبس، تاریکی اور نمی کی وجہ سے انہیں جلدی بیماریاں بھی لاحق تھیں۔
ہم نے مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا بوڑھے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو کسی گرم شے سے داغا گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بھی گھاؤ نظر آ رہا تھا۔ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کوئی سفید فام تھا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹخنے سے کٹے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ زخم خراب ہو چکے تھے اور اس کے چہرے کا باقی گوشت بھی گلنا شروع ہو گیا تھا۔ ان مختصر کوٹریوں کے اندر ہی رفع حاجت کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ غلاظت کی بو کے ساتھ فنائل کی بو گھل مل سی رہی تھی۔ میں نے مومل کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی پراسرار کیفیت اب شدید تر ہو گئی تھی۔ وہ ان آفت زدہ چہروں میں کوئی چہرہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ابھی سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ ہیجیانی لہجے میں بولا۔ اچانک وہ ایک کوٹری کے سامنے رک گیا۔ بلب کی مدھم روشنی میں کوٹری کا منظر ہماری نگاہوں کے روبرو تھا۔ ایک کمزور بدحال بوڑھا جس کے چہرے اور سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، ایک گوشے میں گٹھری سا بن کر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جو پیجامہ پہن رکھا تھا وہ پائچوں کی طرف سے تار تار تھا۔ اس کے جسم کا بالائی لباس بھی یہاں کی سردی کے لیے ناکافی تھا۔ دو میلے کچالے کمبل، کھانے کے کچھ معمولی سے برتن اور انجیکشنوں کی 2-4 خالی سرنجیں فرش پر نظر آ رہی تھیں۔ اپنی گردن پر کسی مچھر کو اڑانے کے لیے اس بدحال شخص نے تھوڑا سا چہرہ گھمایا۔ مجھے اس کی صورت کو جانی پہچانی سے محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا مومل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولا، اب جانتے ہیں یہ کون ہے؟ مجھے صورت تو کچھ دیکھی بھالی لگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہ بدحال شخص کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ میرے ذہن میں روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ میں نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ یہ بو کارلو تھا، شیطان صفت کنگ براؤن کا فرشتہ صفت بھائی بو کارلو، ایک بہت بڑا روحانی پیشوا اور حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک۔ میرے ذہن میں یکا وہ سارے مناظر تازہ ہو گئے جن کا تعلق ماریا ٹرسٹ اور بو کارلو سے تھا۔ کنگ اور بو کارلو وراثت میں برابر کے شریک تھے، لیکن کنگ نے اپنے سادہ مزاج بھائی سے مسلسل زیادتیاں کی تھیں اور اسے موریتانیہ کی ویرانوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بو کارلو نے سخت ریاضت اور نفس کشی سے متاثر کن صلاحیتیں حاصل کی تھیں اور قبائلیوں کا ہر دل عزیز روحانی پیشوا قرار پایا تھا۔ وہ آنکھوں کے جادو کا ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس کی صلاحیتیں میں بھی ایک شاندار مظاہرے میں دیکھ چکا تھا۔ کنگ براؤن اور بو کارلو کی چپقلش در حقیقت تاریکی اور روشنی کی چپقلش تھی۔ یہ چپقلش ہمیشہ جاری و ساری رہی تھی۔ کنگ نے اپنے درویش صفت بھائی کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ بو کارلو کا کٹا ہوا ہاتھ بھی کنگ کی ستم ظریفیوں میں سے ایک ستم ظریفی تھا۔ اس ہاتھ پر کنگ کے انتہائی زہریلے چھپکلے نے زخم لگایا تھا۔ بعد ازاں زہر سارے ہاتھ میں سرایت کر گیا تھا اور یہ ہاتھ کاٹنا پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں مشتعل لارسیوں میں جو غم و غصہ نظر آیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد تھا۔ پھر مجھے انسانوں کا وہ ٹھاٹے مارتا سمندر بھی یاد تھا جس نے ماریا ٹرسٹ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ اس بے قرار ہجوم کی باغ دوڑ بو کارلو کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بو کارلو صرف ایک شخص کا نام نہیں رہا تھا، ہر بازو بو کارلو کا بازو بن گیا تھا، ہر آواز بو کارلو کی آواز ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا ہو کر بھی لاتعداد ہو گیا تھا، لیکن آج وہی بو کارلو ایک حقیر و ناقابل شناخت شے کی طرح اس سیلن زدہ تہخانے میں پڑا تھا۔ وہ زندگی سے بہت دور اور موت سے بہت قریب نظر آتا تھا۔ چہرے کے بڑھے ہوئے بالوں کی وجہ سے اس کی صورت پہچاننا بھی دشوار تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر کوئی شدید چوٹ لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا اٹھ کر بیٹھنا محال تھا۔ اچانک ہمیں اپنے دائیں جانب آہٹ سنائی دی۔ ہم اس قسم کی کسی بھی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ہماری رائفلیں فوراً آواز کی سمت سیدھی ہو گئیں۔ ہمارے سامنے نیلی وردیوں والے چوکس گارڈز موجود تھے۔ ان کے ڈیل ڈول سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کام میں ماہر ترین ہیں۔ ان کی خودکار رائفلیں بھی ہماری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ہماری طرح ان کی انگلیاں بھی ٹریگرز پر تھیں۔ ایسے موقعوں پر ذرا سی غلطی نہایت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک گارڈ نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا۔ اس کے شانے غیر معمولی طور پر چوڑے تھے۔ یہی سوال ہم تم سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے ترنت جواب دیا۔ بکو مت، تمہارے یہاں کوئی کام نہیں، تم چوری چھپے یہاں پہنچے ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہماری تو یہاں ڈیوٹی ہے، چوڑے شانوں والے گارڈز نے اپنے کندھے کے بیچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے آگ برس رہی تھی، لیکن پھر اچانک گارڈ کے تاثرات بدلے ہوئے نظر آئے۔ وہ بڑے غور سے مومل کی طرف دیکھنے لگا۔ مومل بھی یکٹک گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت تھے۔ پھر یوں ہوا کہ گارڈ اور مومل کے چہرے پر بتدریج شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ گارڈ نے بے چینی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر وہ ہمارے قریب چلا آیا۔ اس کی رائفل کی نال جیسے خود بخود ہی جھک گئی تھی۔ مومل کے تنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ گارڈ نے قریب پہنچ کر مومل سے لارسی زبان میں کچھ کہا۔ مومل نے بھی لارسی میں جواب دیا۔ پھر وہ دونوں ایک تاریک گوشے میں چلے گئے اور سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ ابھی تک اپنی رائفل پر تھے۔
چوڑے شانوں والے گارڈ کا ساتھی بھی کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مومل اور دوسرے گارڈ کے پاس پہنچ گیا۔ ان دنوں کی میٹنگ قریباً 5 منٹ جاری رہی۔ میرے دل کو ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہا کہ ابھی کسی جانب سے کوئی تیسرا گارڈ آ نکلے گا اور معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ بہرحال خیریت ہی گزری۔ میں ایک دیوار سے لگا کھڑا رہا اور نمناک کوٹری کے اندر کا منظر دیکھتا رہا، جہاں لارسیوں کا عظیم رہنما بوکارلو قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ اس نے رخ پھر کر میری طرف دیکھا بھی تھا، لیکن اس کی جادو بھری آنکھوں میں اب شاید کسی کو پہچاننے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسی دوران میں مومل میرے پاس چلا آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دبا دبا سا جوش نظر آیا۔ وہ میرا ہاتھ ہولے سے دباتے ہوئے بولا، جناب، آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ اس پنجرے میں کون بند ہے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جس کے پاؤں کی خاک لارسی اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں۔ ہاں، میں نے پہچان لیا ہے، لیکن یہ تو موریتانیہ میں تھا نا، یہاں کیسے پہنچا؟ یہ کہانی تو بعد میں پتہ چلے گی جناب۔ فی الحال ہمیں محترم بوکارلو کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے دیوتاؤں کی طرف سے ایک سبب خود بخود پیدا ہو گیا ہے۔ اسے ہم معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جس گارڈ سے میری بات ہوئی ہے اس کا نام موسابے ہے۔ میری اس کے ساتھ پرانی دوستی ہے۔ یہ شخص لارسی نہیں، لیکن محترم بوکارلو کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتا ہے جتنی کوئی بھی لارسی رکھ سکتا ہے۔ اصل میں یہ شخص پوشیدہ طور پر محترم بوکارلو کا دل و جان سے پیروکار ہے۔ اس کا ساتھی گارڈ رشتے میں اس کا کزن ہے۔ دونوں محترم بوکارلو کی قابل رحم حالت پر کڑتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کنگ براؤن کے مجرموں کو بس مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی مر چکے ہیں اور کئی گل سڑ کر مرنے والے ہیں۔ گارڈز کا کہنا ہے کہ اگر محترم بوکارلو کو خاموشی سے یہاں سے نکال لیا جائے تو شاید کئی ہفتوں تک کسی ذمہ دار شخص کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکے۔ موسابے اور اس کا کزن محترم بوکارلو کو یہاں سے نکالنے کے لیے تعاون کرنے پر پوری طرح آمادہ ہیں۔ پر یہاں سے نکال کر ہم محترم بوکارلو کو لے کر کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہاں سے باہر نہیں نکال سکتے۔ محترم بوکارلو کو ہاسٹل یا کیمپس کے اندر ہی کہیں چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر محترم بوکارلو کسی طور پر ہماری مانند جیکب کے اپارٹمنٹ تک پہنچ جائے نا تو یہ بڑی زبردست بات ہوگی۔ تم نے موسابے سے جیکب کے اپارٹمنٹ کا ذکر کیا ہے؟ ابھی تو نہیں، لیکن اگلی ملاقات میں کروں گا۔ موسابے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل کسی وقت مجھ سے ہاسٹل میں ملاقات کرے گا۔ اس ملاقات میں ہم ساری تفصیل طے کر لیں گے۔ میں نے موسابے کو ہلاک ہو جانے والے گارڈ کے بارے میں بتا دیا ہے اور بے ہوش ہونے والے کے بارے میں بھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ در حقیقت یہاں موسابے کی حیثیت جو ہے نا سپروائزر گارڈ کی ہے، وہ تعاون اور قربانی پر بھی آمادہ ہے۔ مجھے امید ہے موسابے محترم بوکارلو کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب رہے گا۔ مومل نے جو کہا وہ درست تھا۔ یہ اگلے روز رات 11 بجے کا ذکر ہے۔ میں اور مومل دیر تک بوکارلو کے بارے میں باتیں کرنے کے بعد اونگ رہے تھے جب اچانک کوئی اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے جا کر آٹومیٹک دروازہ کھولا۔ دوسری طرف 2 افراد تھے۔ انہیں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اسٹیل کی خوبصورت ہتھیلی پر ایک فریج اٹھا رکھا تھا۔ فریج گتے کے ڈبے میں پیک تھا اور اوپر سے ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے معنی خیز لہجے میں کہا، یہ جناب جیکب ہارٹ کے لیے ہے۔ محترم موسابے نے بھجوایا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ چند لمحے بعد مومل بھی دروازے پر آ گیا۔ ہم ہتھیلی کو 6 فٹ اونچے فریج سمیت اندر لے آئے۔ فریج کو ایک اندرونی کمرے میں جا کر کھولا گیا۔ فریج کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ ہماری توقع کے عین مطابق تھا۔ یہ بدحال بوکارلو تھا۔ کشادہ فریج کے اندر گدیلا اور تکیہ وغیرہ رکھ کر مدقوق بوکارلو کو اس طرح بٹھا دیا گیا تھا کہ اس کا سر اس کے طے شدہ گھٹنوں پر دھرا تھا اور وہ گٹھری کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے فریج سے نکالا اور ایک بستر پہ لٹا دیا۔ نقل و حرکت سے بوکارلو کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف ہوتی تھی اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی کراہیں نکل جاتی تھیں۔ ہمیں بوکارلو کے دونوں بازوؤں پر انجیکشن کی سوئیوں کے کئی نشانات نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے باقاعدگی سے کسی چیز کے انجیکشن لگائے جاتے رہے ہیں۔ بوکارلو کو ہمارے حوالے کرنے کے بعد گارڈ موسابے کے آدمی واپس چلے گئے۔ ہم بوکارلو کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ اسے طبی امداد کی شدید ضرورت تھی۔ بہرحال جب تک جیکب ہارٹ گھر واپس نہ آ جاتا لمبی امداد ملنا محال تھا۔ مومل نے جیکب کو بوکارلو کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ شروع میں تو جیکب اس سوال پر خاصی کشمکش میں نظر آیا کہ بوکارلو کو اپارٹمنٹ میں لایا جائے یا نہیں، لیکن پھر مومل کے اصرار پر وہ نیم رضامند ہو گیا تھا۔ مومل نے جیکب ہارٹ کو یقین دلایا تھا کہ محترم بوکارلو کی مدد کر کے وہ لوگ دراصل اپنی مدد کریں گے۔ یہ تھوڑی سی دشواری بعد ازاں ان لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے گی۔ جیکب نے اپارٹمنٹ آتے ہی اپنی یونانی ڈاکٹر استاما کو کال کی۔ لیڈی ڈاکٹر استاما پر جیکب کو خاطر خواہ اعتماد تھا۔ وہ ہر طرح سے جیکب اور میگی کی رازدار تھی اور اپارٹمنٹ کے اندرونی کمرے میں استاما نے بوکارلو کا دیر تک طبی معائنہ کیا۔
وہ بوکارلو کی حالت کی طرف سے کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ محترم کو انجیکشن کے ذریعے بڑے تسلسل کے ساتھ ٹرینکولائزر دیے جاتے رہے ہیں۔ انجیکشن دینے والوں کا مقصد یہی ہے کہ مسٹر بوکارلو ذہنی طور پر بے حد سست رہیں، وہ سوئے رہیں، اور اگر جاگ بھی رہے ہوں تو ان کی ذہنی توانائیاں بالکل معدوم رہیں۔ ڈاکٹر استاما کا کہنا تھا کہ نشہ اور ادویات کے مسلسل استعمال کے سبب مسٹر بوکارلو کی ذہنی حالت بھی جسمانی حالت کی طرح ابتر ہے۔ جسمانی حالت کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، غذا اور دواؤں کی کمی کے سبب یہ بے حد کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کا ہارٹ بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرا۔ ان کا سب سے بڑا پرابلم ان کی کمر کی چوٹ ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کسی بڑی سرجری کے توفیل یہ 50-60% ٹھیک ہو جائیں، ورنہ ان کے لیے اٹھ کر بیٹھنا یا چلنا تو بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ کمر کی چوٹ کیسے آئی ہے؟ مومل نے پوچھا۔ یہی لگتا ہے کہ انہیں کسی وزنی چیز مثلاً رائفل کے آہنی کندے وغیرہ سے ضرب لگائی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے چند ادویات لکھ کر دیں اور کچھ ہدایات بھی دیں۔ بہرحال مجموعی طور پر وہ بوکارلو کی حالت سے مایوسی نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر اور جیکب وغیرہ کے جانے کے بعد مومل بولا، جناب، میں آپ سے کہتا تھا نا کہ ان دیواروں کے درمیان کوئی موجود ہے، کوئی ایسا جو غیر معمولی ہے اور جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ محترم بوکارلو کا یوں ایک کلب کے تہخانوں سے برآمد ہونا واقعی بڑی خبر ہے، لیکن اس سے یہاں ان کی مجموعی صورتحال پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بوکارلو کی حالت ہرگز ایسی نہیں کہ وہ ہماری کوئی مدد کر سکے۔ اسے تو خود مدد اور زبردست نگہداشت کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ہم انہیں کھو نہ دیں۔ مومل کے چہرے پر گہری پرچھائیاں تھیں۔ بوکارلو جیسے ہر دل عزیز روحانی پیشوا کی یہ قابل رحم حالت یقیناً مومل کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ اس کے علاوہ میری طرح یقیناً مومل کو بھی یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ محترم بوکارلو اس حالت اور انجام کو کیوں کر پہنچے۔ جب میں موریتانیہ سے لوٹا تو بوکارلو کالونی میں تھا۔ سائیں علی بھی اس کے ساتھ تھا۔ مقامی قبیلوں کے ہزاروں لاکھوں افراد ان دونوں کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے اور ان کے پسینے پر خون گرانے کو تیار نظر آتے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں سب کچھ ہوا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ ڈاکٹر استاما روزانہ آ رہی تھی اور بڑی رازداری کے ساتھ بوکارلو کو انجیکشن اور دوا وغیرہ دے رہی تھی۔ مسلسل نشاور ادویات کے جسم میں داخل ہونے سے بوکارلو کی ذہنی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ وہ جو بلا کا خطیب تھا، جس کی جادو بیانی اور طلسم کاری ذہنوں کو مبہوت کر دیتی تھی، اب محض ایک عضو معطل نظر آتا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جب بھی بستر پر کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا، اس کے چہرے پر بے پناہ کرب نظر آتا۔ ایسے میں اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کا منظر اور بھی دردناک نظر آنے لگتا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ایک کلب کے تہخانوں میں بوکارلو کی عدم موجودگی ابھی تک راضی ہے۔ امید ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں تک یہ راضی رہے گی۔ در حقیقت ان تہخانوں کو اور ان تہخانوں کے مکینوں کو گارڈز کے حوالے کر کے یکسر فراموش کر دیا گیا تھا۔ وہاں کا ذمہ دار افراد کا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ زری گل کے حالات بھی جوں کے توں تھے۔ جیکب کے مکمل انچارج بن جانے کے بعد زری گل کے لیے قید خانے میں آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ بھی توقع تھی کہ وہ پرنس دراب اور کنگ وغیرہ کے تشدد سے محفوظ رہے گا۔ نینا کے حالات کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ بہرحال مومل اس کی طرف سے قدرے مطمئن نظر آتا تھا۔ شاید اب اسے ہوا کے دوش پر نینا کی لرزہ خیز چیخیں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ میگی کی زبانی مجھے علم ہوا کہ نینا ابھی تک اسپتال میں ہے اور اس سے ڈاکٹروں کے سوا کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ پرنس دراب کی اماں پر نینا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ نہایت شرمناک تھا۔ اسے اوباش لڑکوں کے ساتھ بند کر کے شیطان کو شرمایا گیا تھا۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے۔ میں جیکب کے ساتھ نجی گارڈ کی حیثیت سے کیمپس میں تھا۔ مومل بھی میرے ہمراہ تھا۔ جیکب کیمپس کا انچارج نہیں تھا، لیکن یہاں بھی اسے وہی تکریم اور وہی پروٹوکول دیا جاتا تھا جو ہاسٹل میں دیا جاتا تھا۔ وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اہم شخصیت سے اہم ترین شخصیت یعنی VIP بن گیا تھا۔ جیکب ہارڈ ایک زیر تعمیر دفتر کا معائنہ کر رہا تھا جب واکی ٹاکی پر اسے ایک اہم پیغام ملا۔ پیغام سننے کے بعد جس طرح جیکب کی رنگت بدلی، اس سے انداز ہوا کہ یہ کوئی اہم پیغام ہے۔ جلدی سمر کی تصدیق ہو گئی۔ جیکب ہمارے ساتھ ہاسٹل کے خاص الخاص علاقے ایک کلب میں داخل ہوا۔ یہ آبشاروں اور مرغزاروں کی وہی مصنوعی دنیا تھی جس پر بہاریں رشک کرتی تھیں اور زندگی اپنے بہترین رنگوں کے ساتھ مسکراتی تھی۔ قریباً 1 ایکڑ پر محیط اس لان کے بیچوں بیچ ایک شاندار چھتری لگی ہوئی تھی۔ چھتری کے نیچے 3 سفید کرسیاں رکھی تھیں اور سامنے بلوری میز نظر آ رہی تھی۔ 2 چوکس گارڈز چھتری کے آس پاس موجود تھے۔ 2 انتہائی خوبصورت خادمائیں نہایت مختصر لباس میں چھتری کے نیچے کھڑی تھیں۔ اس چھتری کے نیچے جو شخص پھیل کر بیٹھا تھا وہ کنگ براؤن کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ہم جیکب کے عقب میں چلتے ہوئے چھتری کے پاس پہنچے۔ ابھی ہم چھتری سے 20-25 قدم دوری تھے کہ جیکب نے ہمیں رکنے اور اسی جگہ پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہم اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ جیکب نہایت مؤدب انداز میں چلتا ہوا کنگ کے روبرو پہنچ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ناف پر باندھ رکھے تھے اور بے دام کا غلام نظر آتا تھا۔
2-3 منٹ تک اسی انداز میں گفتگو ہوتی رہی۔ کنگ بیٹھا رہا اور جیکب مؤدب انداز میں کھڑا رہا۔ پھر کنگ بھی اٹھ گیا اور جیکب کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ جب کنگ اٹھ کھڑا ہوا تو مجھے اس کے ہاتھ پر وہی منحوس چھپکلا نظر آیا جو اس کی پہچان تھا۔ خوبصورت لیکن نہایت زہریلے چھپکلے کی کھال ڈوبتے سورج یعنی مصنوعی سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی، اور اسی روشنی میں حسین خادماؤں کے کندنی جسم بھی دمک رہے تھے۔ خادمائیں اور محافظ وہیں ٹھہر گئے جبکہ کنگ اور جیکب آگے نکل گئے۔ ہم اپنی جگہ پتھروں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ کنگ کو جہنم واصل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ میرے ہاتھ میں بھری ہوئی خودکار رائفل تھی، اس میں 26 گولیاں تھیں۔ میری انگلی کی ایک حرکت کنگ کو چھلنی کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، کیا میں ایسا کر گزروں؟ خدا کی اس زمین کو ایک نہایت غلیظ بوجھ سے پاک کر ڈالوں؟ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا کنگ کے یوں ختم ہو جانے سے برائی کا یہ عظیم و شان درخت بھی گر جائے گا جس کی شاخیں یہاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور جس کی جڑوں کا سلسلہ بھی نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کنگ کے مرنے کے بعد کوئی اور شیطان زادہ کنگ بن کر برائی کے اس گھوڑے کی باگیں سنبھال لے؟ دل کا فیصلہ یہی تھا کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر کنگ اور اس کے گارڈز کو بھون ڈالوں، لیکن عقل کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تک یہ سنگین کشمکش جاری رہی، لیکن پھر فیصلہ عقل کے حق میں ہوا۔ کنگ اور جیکب باتیں کرتے کرتے ہمارے قریب سے گزرے۔ درمیانی فاصلہ 15-20 قدم رہا ہوگا۔ مصنوعی طور پر چلائی گئی ہوا کا رخ بھی ہماری طرف تھا۔ کنگ اور جیکب کے درمیان ہونے والی گفتگو کے کچھ اڑتے اڑتے فقرے ہمارے کانوں تک پہنچے۔ کنگ کہہ رہا تھا، گاڑی کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر نئی گاڑی کے تمام پارٹس اچھے طریقے سے کھول دیے جائیں اور انہیں اچھے طریقے سے پیک کر کے فروخت کر دیا جائے تو یقیناً یہ زیادہ قیمتیں فروخت ہوتے ہیں۔ آپ بالکل درست فرما رہے جناب، ہم کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہے، پریکٹیکل بات کر رہے ہیں۔ تم بازار سے مختلف پارٹس کے نرخ معلوم کر سکتے ہو۔ ایک نئی گاڑی کے تمام تر پارٹس کی قیمت گاڑی کی قیمت سے زیادہ ہوگی۔ باتیں کرتے کرتے وہ دور چلے گئے۔ مومل سرگوشی میں بولا، کیا آپ کنگ اسپیئر پارٹ سے کام شروع کر دے گا؟ جو شخص ایک دن میں لاکھوں ڈالر کے بردے فروخت کر کے بھی مطمئن نہیں، وہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ بیچ کر کیسے مطمئن ہوگا؟ ہم بالکل اٹینشن کھڑے تھے۔ دائیں بائیں دیکھنے کے لیے ہم اپنے سر کے بجائے صرف آنکھوں کو حرکت دیتے تھے۔ جیکب کے ساتھ کنگ کی چہل قدمی قریباً 10 منٹ جاری رہی۔ جیکب کا سر مسلسل اس بات میں ہل رہا تھا۔ چھپکلا کنگ کے بائیں ہاتھ پر تھا۔ دایاں ہاتھ مسلسل چھپکلے کی پشت پر گردش کرتا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اہم نوعیت کی گفتگو صرف گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے متعلق ہو رہی ہے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم جیکب کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس پہنچ گئے۔ جیکب کسی کام سے چلا گیا جبکہ ہم ایک لب کے سبزہ زار میں ہونے والی اہم گفتگو کے بارے میں بات چیت کرتے رہے۔ جیکب کی واپسی 1-1.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ سیدھا ہمارے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہم سے کسی اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے اور نہیں بھی کرنا چاہتا۔ کچھ دیر تک یہ کشمکش جاری رہی، پھر اس کشمکش کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ کنگ براؤن اپنے کاروبار میں اتنے تجربے کرتے رہتے ہیں، آج کل بھی وہ اپنے بزنس میں ایک جدت کا پلان بنا رہے ہیں۔ کنگ کا خیال ہے کہ اس جدت کے نتیجے میں وہ اپنے پروفٹ کو دوگنا اور سہ گنا کر سکیں گے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ایسا کر گزریں گے۔ جیکب نے وسکی پیتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا، میں سمجھا نہیں جناب۔ جیکب نے ایک اور پیک خالی کیا اور رازداری سے بولا، کنگ مکمل انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے اعضا بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شعبہ قائم کر رہے ہیں جہاں صرف بردے ہی نہیں، بردوں کے پارٹس ہی بیچے جائیں گے۔ تمہارا مطلب ہے آنکھیں، گردے، جگر وغیرہ؟ میری ریڑھ کی ہڈی پہ سرد لہر دوڑ گئی۔ ہاں، کنگ اور ان کے چند مشیر ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے لمبا چوڑا ہوم ورک بھی کیا ہے اور باقاعدہ ایک ورک پلان بھی بنایا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کنگ کے حتمی فیصلے کے بعد 2-3 دن کے اندر اندر یہ کام شروع ہو سکتا ہے۔ کنگ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بردوں کی نئی کھیپ کے اندر سے 500 کے قریب بردے اس پروجیکٹ کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ یہ بردے شکل و صورت کے اعتبار سے اعلیٰ کوالٹی کے مال میں شمار نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ کوالٹی کے مال تو تم سمجھ رہے ہو نا، یعنی شکل و صورت و جسم کے لحاظ سے اچھی عورتیں اور مرد۔ بالکل یہی بات۔ دوسری قسم کے لوگوں کو منتخب کیا جائے گا اور اسپیئر پارٹس کی شکل میں فروخت کیا جائے گا۔ یہ بات تو بالکل ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں انسانی اعضا کی ڈیمانڈ اور قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ انسانی اعضا کے بڑے بڑے سوداگر میدان میں آ چکے ہیں اور بڑے منظم طریقے سے کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ میں اور مومل سناٹے کے عالم میں جیکب کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ بڑا لرزہ خیز تھا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ 2 گھنٹے پہلے ہم نے سبزہ زار کے لان میں کنگ براؤن کی منحوس زبان سے جو چند فقرے سنے تھے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جیکب نے کہا، کنگ نے میرے سپرد بردوں کو اکٹھے کرنے کا کام کیا ہے، پھر میرے ساتھ 2 ڈاکٹرز کی ڈیوٹی بھی لگائی جائے گی اور ایک تجربے کار پولیس آفیسر چارلز بھی ہوگا۔ ہم چاروں ان بردوں میں سے 500 افراد کو منتخب کریں گے۔
ان بردوں کو ماہر سرجنوں کی ایک 8 رکنی ٹیم کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ ٹیم ان لوگوں کے آپریشن کرے گی اور اگلے 1.5-2 مہینے کے اندر اندر ان کے بیشتر اعضاء، جن میں پیٹ کے اندرونی عضلات اور آنکھوں وغیرہ کے علاوہ بون میرو اور ہاتھ پاؤں کے جوڑ وغیرہ بھی شامل ہوں گے، محفوظ کر لیے جائیں گے۔ سب سے آخر میں دل اور دماغ کی باری آئے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ باقی جو کچھ بچے گا اسے الیکٹرک بھٹیوں میں ڈال کر ختم کر دیا جائے گا، یعنی خاتمہ بالخیر۔ سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہم نے اپنے کانوں سے کنگ کی زمینی باتیں سنی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں سفاکی اور درندگی کے جو مظاہرے دیکھے تھے وہ بھی تائید کرتے تھے کہ کنگ براؤن حیوانیت میں انتہا کو چھونے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اسی روز شام کے بعد جیکب نے ہماری دلچسپی کے لیے ہمیں ایک مختصر ویڈیو فلم بھی دکھائی۔ اس فلم میں 2 امریکی ڈاکٹرز نظر آئے۔ یہ آرتھوپیڈک ڈاکٹرز ٹانگوں اور بازوؤں کے مختلف جوڑوں کو ہائیجینک طریقے سے محفوظ کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ گردوں اور آنکھوں کے کورنیا بھی محفوظ کیے جا رہے تھے۔ بعد ازاں آپریشن تھیٹر میں پڑی ہوئی 2 لاشیں دکھائی گئیں۔ یہ دونوں سیاہ فام افراد تھے، ایک مرد ایک عورت۔ یہ لاشیں قابل رحم حالت میں تھیں، جیسے کسی چوری شدہ موٹر سائیکل کے تمام پارٹس ایک ایک کر کے فروخت کر دیے جائیں، آخر میں بس ایک بے ڈھنگی سی چیسی باقی رہ جائے۔ ہمارے سامنے آپریشن ٹیبل پر شاید 2 انسانوں کی چیسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کھوپڑیوں سے دماغ غائب تھے، آنکھوں سے پتلیاں، پیٹ خالی تھے، بازو اور ٹانگیں بھی غائب۔ یہ سب کیا ہے جناب؟ کیا قیدیوں کو قتل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے؟ مومل نے جیکب سے پوچھا۔ نہیں، یہ صرف تجرباتی کام تھا۔ ایسے 15-20 آپریشن پچھلے 1 مہینے میں کیے جا چکے ہیں، لیکن اصل کام بس شروع ہی سمجھو اب۔ کنگ میری توقع سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کل یا پرسوں تک 1,500 بردوں میں سے 500 افراد کی چھانٹی کا کام شروع ہو جائے گا، یعنی خوبصورتی اور موزونیت میں بدصورتی کو علیحدہ کر لیا جائے گا اور پھر اس 2 نمبر مال کو دوسرے طریقے سے فروخت کیا جائے گا۔ میں نے جیکب سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کنگ براؤن کے اس کاروبار کے اس نئے شعبے کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک بات پورے یقین سے کہی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ وہ ہر صورت آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور آگے بڑھنے کی حریصانہ چمک اس کی آنکھوں میں دور سے ہی نظر آ جاتی تھی۔ جیکب نے درست کہا تھا۔ ٹھیک 2 روز بعد ہاسٹل کی وسیع اور اس بیرکوں میں بردوں کو چھانٹنے کا کام شروع ہو گیا۔ جن کو چھانٹا جا رہا تھا انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیوں۔ وہ بس بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے، جس طرف ہانکا جاتا تھا اسی طرف چلے جاتے تھے۔ چوتھے روز جیکب نے بتایا کہ 150 عورتوں اور 350 آدمیوں کو نئے پروجیکٹ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ بعد ازاں اس نے ٹی وی پر ہمیں ان 500 افراد کی جھلکیاں بھی دکھائیں۔ ان میں کچھ انڈین اور پاکستانی بھی تھے، کچھ کا تعلق تھائی لینڈ اور ملیشیا وغیرہ سے تھا۔ آدھے سے زیادہ افراد سیاہ فام تھے۔ وہ یقیناً تاریک بر اعظم سے یہاں لائے گئے تھے۔ ان لوگوں میں ہمیں کہیں کہیں سری لنکن اور بنگالی بھی نظر آئے۔ ان سب میں ایک صفت مشترک تھی، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ سب درمیانے اور نچلے درجے کے تھے۔ عورتیں بھی ایسی تھیں زیادہ تر جن میں جسمانی موزونیت نہیں تھی۔ بعض کی شکل و صورت بری نہیں تھی، لیکن وہ قدرے فربا یا دبلی تھیں۔ یہ سب کے سب بردوں کے مخصوص لباس میں تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک دھاتی کڑا نظر آتا تھا۔ اس کڑے میں بردوں کے تمام قوائف کندہ کیے جاتے تھے۔ اسکرین پر بیرکوں کے مختلف مناظر نظر آ رہے تھے۔ ایک منظر میں چند افراد کو روتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ 3-4 خواتین تھیں اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ میں نے ایک لمبے قد کے شخص کو دیکھا۔ وہ رونے والوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز تو ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں تسلی دے رہا ہے اور ان کا خوف و ہراس دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے جیکب سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ اسے تم لیڈر کہہ سکتے ہو۔ قیدیوں اور خاص طور پر افریقیوں میں یہ بے حد مقبول ہے۔ یہ اس کی بات مانتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے اس شخص نے ہمارے لیے کافی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس قسم کے 2-4 لیڈر یہاں اور بھی موجود ہوں گے نا، تو چونکہ یہ لوگ اور بھی یہاں موجود ہوں گے۔ یہ لوگ چونکہ بردوں کے ساتھی ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں سمجھانے بجھانے اور قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے بھی بہت کام آ سکتے ہیں جیکب۔ کیا مطلب؟ مطلب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھ سے کھل کر کہنے کی بات کر رہے ہو، لیکن خود نہیں کھلتے۔ میں نے جیکب کی آنکھوں میں جھانکا۔ جیکب میرے معنی خیز لہجے کو محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں اس خاص قسم کی چمک نمودار ہو گئی۔ یہ تو واضح حقیقت تھی کہ جیکب ہر دم آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اپنے سوا وہ کسی سے بھی مخلص نہیں تھا، کنگ براؤن سے بھی نہیں، لیکن اس حقیقت کو وہ کھل کر بیان نہیں کرتا تھا۔ جیکب نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا، پھر اٹھ کر ایک کھلی ہوئی کھڑکی بند کی، پردہ کھینچ کر آگے کیا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر میگی کو ہدایت کی کہ وہ ایک اہم گفتگو میں مصروف ہے، اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا جائے۔
اگلے 2-3 گھنٹے میں ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بڑی اہم نوعیت کی تھی۔ مومل بھی اس گفتگو میں شریک تھا اور میری خواہش کے مطابق میرا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ اس اہم گفتگو میں جیکب ہمارے سامنے پوری طرح کھل گیا اور ہم اس کے سامنے کھل گئے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ جیکب کے ذہن میں ایک منصوبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کنگ براؤن کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس قرب سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، یا تو وہ کنگ کا دست راز بن جائے یا پھر خود کنگ بن جائے۔ یہ مراحل طے کرنے کے لیے وہ ہر انتہا پر جانے کو تیار تھا۔ اس کے لیے وہ لمبا انتظار بھی کر سکتا تھا اور اگر فوری طور پر کوئی سنہری موقع میسر آ جاتا تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ چنانچہ پچھلے چند ہفتوں میں اسے یہاں جو کامیابیاں ملی تھیں انہوں نے جیکب کا حوصلہ بلند کر دیا تھا اور اسے اگلی منزلیں آنن فانن اپنے قدموں کے نیچے نظر آنے لگی تھیں۔ جیکب نے کھلے انداز میں بات شروع کی تو میں نے بھی واضح لہجہ اپنا لیا۔ جیکب، اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو تو ہم یہاں ایک زبردست دھماکہ کر سکتے ہیں۔ کیسا دھماکہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دراز قد نوجوان مجھے اسکرین پر نظر آیا تھا اس میں کافی صلاحیت لگتی ہے۔ کیا تم کسی طرح اس سے میری ملاقات کرا سکتے ہو؟ کیا کرو گے اس سے مل کر؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ جیکب انگلی اٹھا کر بولا، کنگ براؤن کی نظروں میں میری حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ موجودہ اسٹیٹس میں نے سخت کوشش سے حاصل کیا ہے۔ اگر اس اسٹیٹس کو خطرہ لاحق ہوا نا تو مجھے اس کا دفاع کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ ایسی صورت میں تم ہمیں شوٹ بھی کر سکتے ہو۔ ہم اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ امید ہے کہ تمہیں اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہمارے درمیان دیر تک تفصیلات اور شرائط وغیرہ طے ہوتی رہیں۔ مومل بھی اس گفتگو میں بھرپور حصہ لیتا رہا۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ 11 بجے کا وقت تھا جب ایک ایسے شخص کو اپارٹمنٹ میں لایا گیا جس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی تھی۔ یہ وہی لیڈر نما شخص تھا جو ہمیں کل ٹی وی اسکرین پر دکھائی دیا تھا۔ اس کی سامنے رنگت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق انڈیا کے کسی علاقے سے ہے۔ وہ مضبوط جسم کا مالک لیکن معمولی شکل و صورت کا تھا۔ یقیناً یہ معمولی شکل و صورت ہی تھی جس کے سبب وہ 500 افراد میں شامل ہوا تھا۔ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ضرور معمولی تھا لیکن اس کا لب و لہجہ خوبصورت تھا اور وہ گفتگو کا فن بھی جانتا تھا۔ جب ہم نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ ہمارے ساتھ کمرے کے اندر تھا۔ اس نے اپنا نام سفیان بتایا۔ اس کا تعلق بھوپال سے تھا۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک اچھا مقرر بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی قسمت کی خرابی اسے گھیر گھار کر منہورا دیوی تک لائی تھی۔ منہورا کے ذریعے وہ اس قفس تک پہنچا تھا۔ وہ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے یہاں موجود تھا اور قیدیوں میں ہر دل عزیز تھا۔ وہ اس کی بات پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ اردو اور ہندی کے علاوہ انگریزی بھی بول سکتا تھا۔ میں نے اسے اعتماد میں لینے کے بعد بات چیت شروع کی۔ سفیان، تم جانتے ہو تمہیں نئی بیرکوں میں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں صاحب، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ کچھ نہیں، یہاں بہت کچھ کالا ہے۔ میں ایک مخلص دوست اور خیرخواہ کی حیثیت سے تم سے مخاطب ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن تقریباً 500 افراد کو دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کیا گیا ہے اور جن میں تم بھی شامل ہو، ان کے قتل کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سفیان مضبوط اعصاب کا مالک نظر آتا تھا لیکن میری بات سن کر وہ یکدم زرد پڑ گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کی بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا جناب۔ تہہ تک پہنچنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔ بس جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ حرف بحرف صحیح ہے اور میری خواہش ہے کہ تم اس پر کامل یقین کرو۔ 2-3 دن کے اندر تم لوگوں کے قتل کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ روزانہ صبح سویرے 15-20 افراد تم میں سے کم ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ آخر تک چلے گا۔ لیکن ایسا کیوں کیا جائے گا؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمیں اسپتال بھیجا جا رہا ہے اور ہمارا علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ہم سب کے خون و پیشاب وغیرہ کے ٹیسٹ لیے گئے تھے، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہوئے تھے۔ تمہیں اسپتال تو لے جایا جائے گا لیکن زندہ رکھنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے، مومل نے شستہ اردو میں کہا۔ پھر وہ سفیان نامی اس انڈین کو تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ سفیان بے حد حیرت اور خوف کے عالم میں سن رہا تھا۔ اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ مومل کی باتوں پر یقین کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے سفیان نامی اس نوجوان کا خوف غم و غصے میں بدلنے لگا۔ وہ ہم سے مختلف سوالات بھی پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس کا چوڑا شانہ تھامتے ہوئے کہا، دیکھو دوست، کنگ براؤن کی طرف سے موت تمہارا مقدر بنا دی گئی ہے۔ مرنا تو تمہیں ہے ہی، لیکن اگر زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کر لو تو شاید تقدیر پلٹا کھا جائے۔ تمہارے پاس اب کھونے کو مزید کچھ نہیں ہے۔ تمہاری کوشش کے نتیجے میں تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کس قسم کی کوشش کی بات کر رہے ہیں؟ جس شخص کی موت یقینی ہو، جب وہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا تو یہ کوشش بڑی سر توڑ ہوتی ہے۔ تم بھی کیسی سر توڑ کوشش کی داغ بل ڈال سکتے ہو؟ سب سے پہلا کام تو تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے 500 ساتھیوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہو کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے دلیرانہ کوشش کرنا ہوگی۔ جب یہ بات تمہارے ساتھیوں تک پہنچ جائے
تو پھر تم 10-20 قابل اعتماد ساتھیوں کو لے کر اپنی اس دلرانہ کوشش کی تفصیلات طے کر سکتے ہو۔ لیکن اس دلرانہ کوشش کا ہمیں موقع ملے گا کیسے؟ یہ موقع تمہیں ہم فراہم کریں گے، مومل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ایک مقررہ وقت پر تمہاری بیرکوں کے تالے کھولے جائیں گے اور تمہیں ہتھیار وغیرہ بھی پہنچائے جائیں گے۔ اس کے بعد تمہاری رہنمائی کی جائے گی کہ کس جگہ پر تمہارا کیا گیا حملہ زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ سفیان کچھ دیر تک گہری سوچ میں رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں، انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ان 500 افراد میں سے 50-60 افراد ایسے ضرور ہیں جو آزادی اور عزت کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ میری کوشش سے ان کی تعداد 100-150 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ لوگ حرکت میں آ گئے تو پھر باقی لوگ بھی اپنی جانیں بچانے کی خاطر جانیں لڑا دیں گے۔ لیکن کیا؟ آپ پر اعتماد کرنے کے باوجود میں ابھی تک خود کو یقین نہیں دلا پا رہا کہ واقعی ہم سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ہمیں تو کچھ اور ہی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے اٹھا سکتے ہیں اور ہزاروں میل دور لا کر یہاں تمہیں فروخت کر سکتے ہیں، وہ تمہیں کوئی بھی تصویر دکھا سکتے ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی اور ہم یہاں سے نکل سکیں گے؟ اگر جان ہتھیلی پر رکھنے والے 15-20 افراد بھی دستیاب ہو جائیں نا تو ان دیواروں کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ تم تو 150 لوگوں کی بات کر رہے ہو اور مجھے یقین ہے کہ یہ بندے 150 ہی نہیں رہیں گے۔ جب تالے ٹوٹیں گے اور دروازے کھلیں گے تو ہر قیدی جنگجو نظر آئے گا۔ کیا اس سلسلے میں آپ لوگوں نے تفصیلی پلان بنا لیا ہے؟ بہت سی باتیں طے ہو چکی ہیں، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ بھی ایک آدھے دن میں طے ہو جائیں گی۔ جو کچھ بھی ہوگا پوری پلاننگ کے ساتھ ہوگا، اور یہ پلاننگ کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں، اس میں انتظامیہ کے کئی سرکردہ افراد شامل ہیں۔ اس کا ایک ثبوت تو تمہاری یہاں موجودگی ہے۔ ہم تمہیں سخت ترین پہرے سے بحفاظت یہاں نکال کر لے آئے ہیں اور چھوڑ کر بھی آئیں گے۔ سفیان اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد سفیان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور جیکب کے آدمی احتیاط کے ساتھ اسے واپس لے گئے۔ انچارج کی حیثیت سے جیکب نے یقیناً یہی شو کیا ہوگا کہ اس شخص کو پوچھ گچھ کے لیے اپارٹمنٹ میں بلایا گیا ہے، بالکل جیسے حکومت قبائل کے اندرونی حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ کو بلاتی ہے۔